بہت سارے کرنے کے کام ہیں جو انسان کو ایسے ایام میں جو اللہ نے غنیمت کے طور پر دیے ہوں جو کرنے چاہیے. تو بہت کچھ آپ نے سنا بھی ہے، تکبیرات، تحمیدات، نوافل، اور اللہ رب العزت کے حضور جو پیش کرنے والی قربانیاں، روزے اور بہت سارے اعمال ہیں. ان میں سے ایک بڑا جو عمل ہے جس کی اللہ رب العزت نے جا بجا ہمیں تلقین کی اور ترغیب دلائی ہے، وہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی صلاحیت کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا ہے. صلاحیت سے مراد کیا ہے؟ مطلب اللہ نے ہر بندے کو صلاحیتیں الگ الگ عطا کی ہیں. ممکن ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے مال زیادہ دیا تو مال ہی اس کی صلاحیت ہے، اور ممکن ہے کسی بندے کو اللہ نے علم زیادہ عطا کیا، علم اس کی صلاحیت ہے. کسی کو اللہ رب العزت نے ہنر عطا کر دیا، وہ ہنر دوسروں تک پہنچانا یہ اس کی صلاحیت ہے. اسی طور پر آپ اس بات کو بڑھاتے جائیں، ہر انسان کے پاس جو خوبیاں ہیں، جو اوصاف ہیں، جو اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی خاطر صرف کرنا یہ اللہ رب العزت کا ہم سے تقاضا ہے. اور ایسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنائی ہے. یہ جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں عطا کرے. ابھی اللہ نے کچھ نام نہیں لیا کیا اللہ کی راہ میں دینا ہے. بھئی مال اللہ کو دینا ہے، اپنا وقت اللہ کی خاطر دینا ہے، اپنے علم میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، یا اور کچھ. تو یہ بڑی ایک حکمت کی بات ہے. اللہ رب العزت نے اس کو ہم پر چھوڑ دیا کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو، اللہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار ہے. تم مال دو، تم اپنا علم دو، تم اپنا وقت دو، تم کسی انسان کا بوجھ ہلکا کر دو، کسی کی مصیبت میں کام آ جاؤ، کسی انسان کی پریشانی کو کم کر دو، کسی کی بچی کی شادی کروا دو، کسی کے بچے کو تعلیم دلوا دو، اور اس کو آگے تک بڑھاتے جائیں. کسی انسان کو خوش کر دو، کسی کو عزت دے دو. یہ سب کچھ اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں دینا ہے. تو اللہ نے بغیر نام لیے کہا کہ جو بندہ کچھ بھی میری راہ میں عطا کرے، دے، اور ساتھ متقی وہ بنے، تقوی والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اور اچھی بات، نیکی والی بات کی تصدیق بھی کرے، اچھائی کو اچھائی کہے، برائی کو برائی سمجھے. جب انسان اس معیار پر کھڑا ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو بندہ ایسا کرے گا پھر اس بندے کے لیے میں آسانی کا راستہ، خیر کا راستہ بالکل آسان کر دوں گا. یعنی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہے گا کہ میں نے اچھے راستے پر کیسے چلنا ہے. پھر اللہ رب العزت ذمہ داری اٹھا لیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ آسانیوں کے لیے اس کو میں رہنمائی کر دوں گا. ہم چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں آسانیاں آ جائیں، مجھے زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، میں بہت مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو جاؤں، میری اولاد نیک بنے، لوگ میری عزت کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب بنوں. یہی تو ہماری زندگی کا گویا ایک بنیادی تقاضا ہے جس کی خاطر سارا وقت ہم دنیا میں گزارتے ہیں، اسی آسانی کے لیے. کیوں انسان باہر کے ملک اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ کیوں دنوں کو راتوں کو محنت اور مشقت کرتے پھرتے ہیں کہ میری زندگی آسان ہو. اللہ رب العزت نے اس آسانی کا نسخہ یہ دیا کہ تم اللہ کی خاطر کچھ نہ کچھ دینا شروع کرو، نیکی کے معیار پر قائم ہو کہ اچھائی کو اچھائی قرار دو اور متقی بن جاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں کہ میں تمہارے آسانی کے راستوں کو مزید آسان کر دوں گا. تو یہ گویا اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا ایک گویا اللہ کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ تجارت ہے کہ اگر ہم اللہ کی خاطر یہ کام کر لیں، بدلے میں ساری زندگی کو ہمارے لیے آسان کرنا یہ اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے رہے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ میں اپنی صلاحیت میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں اس کو دینا شروع کر دوں. مثلا کسی بندے کو اللہ نے علم دیا ہے، اب اس علم میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا حصہ رکھا ہے. جو انسان بخیل بن جائے، اپنے علم میں کسی کو حصہ دار نہ بنائے، کسی تک دین کی بات نہ پہنچائے، کسی کو علم نہ دے، وہ بخیل انسان ہے. اور ایسے انسانوں سے اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے. یہ بات اب دیکھیں کہ بڑی معروف روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوالوں کا بندہ جب تک جواب نہیں دے گا
تب تک وہ اللہ رب العزت کے سامنے سے اپنے قدم کو بھی نہیں ہلا پائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے سے اپنا قدم بھی اٹھا سکے جب تک 5 باتوں کے جواب نہ دے پائے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں کہ اللہ نے یہ پوچھنا ہے ہم سے کہ اپنی زندگی کہاں پر گزار کر آئے ہو، اپنی جوانی کہاں پر گزاری ہے، اپنا مال کہاں سے کمایا ہے، اور پھر کمایا ہوا مال کہاں پر خرچ کیا ہے، اور آخری بات جو اللہ نے پوچھنی ہے کہ بندے اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ یہ گویا ساری کی ساری چیزیں یہ ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہیں۔ مال کو کمانا اور مال کو صحیح راہ پر خرچ کرنا، حقدار تک پہنچانا، اس بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھنا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کوئی زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کر رہے، کوئی عشر کا تذکرہ نہیں ہے، کسی ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی جو اللہ نے ہمارے ذمے فرض کیا۔ اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ فرضی زکوٰۃ، عشر، سب کچھ کے بعد اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے مال میں تمہارے فرضی زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ بھی اللہ نے محروم اور مسکین لوگوں کا حق رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سمجھا کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، اب میں دنیا جہاں سے بری و ذمہ ہوں، کوئی مر رہا ہے تو مرتا رہے، کوئی انسان غربت میں بیچارہ زندگی سے ہار جاتا ہے جاتا رہے، کسی کا بچہ تعلیم سے محروم رہے گا اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تیرے مال میں فرض زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ بھی محروم اور جو سائلین ہیں ان کا حق اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات اصل غور کرنے کی ہے کہ میرے پاس علم ہے تو میں اپنے علم میں ان بچوں کو بھی شامل کروں جو بیچارے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، چاہے وہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے یا کسی بھی طور پر وہ علم جو انسان کو فائدہ دینے والا ہے۔ تو اس علم میں اگر کوئی انسان ٹیوشن پڑھا رہا ہے تو اس پر اللہ نے یہ بھی ذمہ داری رکھی ہے کسی غریب مسکین بیچارہ جو تنگ دست ہے اس کو میں فری بھی تعلیم کا انتظام کر دوں۔ جو بچہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا فقط وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی ہم سے سوال کرنا ہے کہ تیرے آس پاس میں، تیرے ہمسائے میں، تیرے رشتہ داروں میں ایسے انسان تھے تجھے ان کا خیال نہیں تھا؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ میں بھوکا تھا یا میں پیاسا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، یا میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو بندہ تعجب سے کہے گا کہ اللہ تجھے بھی بیماری آتی ہے، اللہ تجھے بھی بھوک لگتی ہے، اللہ آپ کو بھی پیاس لگتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اللہ کے بندے وہ فلاں تیرے ہمسائیگی میں یا تیرے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں وہ فلاں فلاں بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو وہاں پر تو مجھے پاتا، اگر تو فلاں انسان بھوکا تھا جو بھوک کی حالت میں تھا اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے کھانا کھلاتا۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی انسان کی بھوک پیاس وہ خود اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، کسی کی ضرورت ہے وہ اللہ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، تو یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ جب ہم ایسا کام کرتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہمارا کسی پر احسان نہیں ہوتا۔